بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم. محبت و شوق کے ساتھ دعا کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہو نہیں سکتی قمر سے مدحت شان حسین، جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خان حسین. یہ کلام حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت امام حسین کے شان میں لکھا ہے. تو اس کے چند اشعار سے بھی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ہو نہیں سکتی قمر سے مدحت شان حسین، جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خان حسین. راقب دوش نبی اور نور چشم مرتضیٰ، اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا، ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا، ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین. کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین. یہ شعر دوبارہ سنیے. کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین. عرصۂ محشر میں جب ہو نفس نفسی کی پکار، عرصۂ محشر میں ہو جب نفس نفسی کی پکار، ہو قمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین. آمین. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سب کو حضرت امام حسین کی جماعت میں سے اٹھائے اور ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. گرامی قدر، آج کی یہ بہت ہی خوبصورت بزم جناب عزت مآب پیر ضیاء الحق حمیدی صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ٹیم کو برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. گرامی قدر، میری حاضری بالکل مختصر ہے، تو میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اما من اعطا واتقا، بس وہ شخصیت کہ جس نے اللہ کے رستے میں عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور جس نے اچھائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان فرما دیتا ہے. گرامی قدر، آج اس بزم میں عقیدے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عظمت اہل بیت کی بھی گفتگو ہوگی. صحابہ کرام کی عظمت کے بھی گن گائے جائیں گے. لیکن میں اس محفل کے اندر ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ ہم نے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل ہی نہیں سننے، بلکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حضرت امام حسین کی سیرت میں سے کچھ نہ کچھ ایسے پھول اپنے دامن میں ڈال کر لے جائیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. تو گرامی قدر، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور نبی کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی مظہر ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ آقا علیہ السلام بہت سخی ہیں، اور اتنے سخی ہیں کہ میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اسی کا مظہر نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت بھی ہے کہ جو اپنی دکھ تکلیف کو لے کر امام حسین کی پاک بارگاہ میں آیا ہے یا امام حسن کے در پر آیا ہے، تو ان نواسوں نے اس کو اپنے جناب والا اپنی
وہاں بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ انہیں اتنا نوازا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے دامن نہیں پھیلاتے۔ گرامی قدر اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے، کیونکہ حضرت امام حسن اور حسین کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گھٹی دی، اور ان کی تربیت بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا بھی اثر ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین نبی کریم علیہ السلام کی جود و سخا کی صفت کا مظہر عدم نظر آتے ہیں کہ جو آپ کے در پر ہاتھ پھیلا دیتا ہے آپ اسے اتنا نوازتے ہیں کہ دنیا تو دنیا کل قیامت میں بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ گرامی قدر اسی کی میں چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک غریب اور ایک بے آسرا شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے امام حسن، آپ بہت بڑے سخی ہیں، مجھ پر کچھ قرض بھی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت بھی ہے، تو آپ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا کہ اس شخص کو 50,000 اشرفیاں دی جائے۔ وہ بیچارہ بہت غریب تھا اور بہت دکھوں کا مارا ہوا تھا۔ جب حضرت امام حسن نے کہا کہ اسے 50,000 اشرفیاں دی جائے تو آپ کا خادم 50,000 اشرفیاں لے کر آیا، تو آپ کو بیچارہ اتنا کمزور تھا کہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اٹھانے کے لیے 2 مزدور بلائے جائے اور ان 2 مزدوروں کی جو اجرت ہے وہ بھی ہمارے پیسے سے ادا کی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے 2 مزدور منگوائے اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تمہاری مزدوری ہم دیں گے اور یہ پیسہ اٹھا کر اس کے غریب گھر تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو گرامی قدر وہ مزدور 50,000 اشرفیاں اٹھا کر اس غریب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو پھر حضرت امام حسن کے غلام جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسن، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مزدوروں کی مزدوری دینے کے بعد اور 50,000 اشرفیاں دینے کے بعد اب ہمارے خزانے میں 1 اشرفی بھی نہیں ہے؟ تو امام حسن نے کوئی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ مال اپنے رستے میں قبول کر لیا ہے، اور جس ذات کے رستے میں ہم نے یہ مال دیا ہے وہ ذات ہمیں خود ہی عطا فرمائے گی۔ تو اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا تھا وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ امام حسن مجتبی وہ سخیوں کے سردار ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلنے والے ہیں۔ تو گرامی قدر اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی نبی کریم علیہ السلام کی صفت سخاوت کا مظہر عطن تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی نے آپ کی دعوت کی اور دعوت کے اندر بڑے بڑے عالیشان کھانے پکائے اور عرض کی کہ حضور آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے چند دوستوں کو بھی لے آئیں، ہم قربان جائیں۔ امام حسن کی بیوی نے دعوت کی ہے۔ امام حسن گھر سے باہر نکلتے ہیں، غریبوں کی بستی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھوکے اور پیاسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا لباس جناب دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور ان کے بال پرا گندا ہیں اور پیٹ ان کے کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ امام حسن ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو گرامی قدر محلے کی عورتیں کہنے لگی کہ اے امام حسین کی بیوی، آج تو تمہارے گھر کے اندر غریبوں کا جناب بسیرا ہو چکا ہے، انہوں نے تمہارے گھر میں پڑاؤ ڈال لیا۔ امام حسن اپنی زوجہ کو لے کر اندر کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، جو میرا حق تم پر ہے میں اس حق کے واسطے سے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، آج کوئی بھی اعلیٰ کھانا یا اعلیٰ مشروب گھر میں بچا کر نہیں رکھنا، بلکہ مصطفیٰ کی غریب امت پر صدقہ کر دینا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہیں، دیکھا کہ رستے کے ایک کنارے پر کچھ غریب کھانا کھا رہے تھے،
جو رستے کے کنارے پر بیٹھے ہیں ان کے پاس پھر کوئی آلی برتن بھی نہیں تھے، کوئی اعلیٰ کھانا بھی نہیں تھا، تو امام حسین سے عرض کرنے لگے حضور آپ بڑے غریب نواز ہیں، آپ بڑے سخی ہیں اور آپ بڑوں کے شہزادے ہیں، کیا آج ان غریبوں کی دعوت کو قبول فرمائیں گے؟ آپ دیکھیے جناب وہ کتنے لجپال شہزادے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ پھٹے پرانے لباس میں ایک سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بھی عالی شان نہیں ہے اور ان کے پاس برتن بھی پورے نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپناتے ہوئے امام حسین سواری سے نیچے آئے اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ غرامی قدر کس قدر آپ جناب والا مسلمانوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے اور غریبوں کے غم کا مداوع کیا کرتے تھے اور انہیں اس عزت عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری بات کا گفتگو ختم، آپ کے پاس ایک فقیر آیا، عرض کرنے لگا حضور کچھ عطا کرے۔ امام حسین نے کہا کہ ابھی تو ہمارا وظیفہ نہیں آیا، آپ تشریف رکھیں، جیسے وظیفہ آتا ہے ہم آپ کو کچھ دیں گے۔ تو اب جناب کچھ دیر گزری اور کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا جس کے پاس 1000 اشرفیوں کی 5 تھیلیاں تھیں اور اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ آج تو حضرت لوگ تاریخ کے واقعے پڑھ کر ہمیں کسی اور سمت لے کر جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے کردار کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جن کے در سے ہمیں اہل بیت کا عزت اور احترام کرنا سکھلایا گیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ نذرانہ بھیج رہے ہیں، اگر تھوڑا پیچھے جائے تو حضرت عمر کی پاک بارگاہ ہے، مدائن فتح ہوا، مدائن کا جو جناب مال غنیمت تھا وہ حضرت عمر کے سامنے پڑا ہے۔ حضرت امام حسن کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین مجھے میرا حق عطا کیجئے، تو حضرت عمر نے 1000 درم حضرت امام حسن کو عطا فرما دیے۔ اب یہاں پر ایک جملہ بڑا قابل توجہ ہے، آج لوگ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم انہیں امیر المؤمنین نہیں مانتے، ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے جب حضرت امام حسن خود حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں تو تمہارے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جیسے کتنے کیوں نہ ہو، جس حضرت ابو بکر کو حضرت علی امیر المؤمنین کہتے ہیں، جس عمر کو حضرت امام حسن اور حسین امیر المؤمنین کہتے ہیں، تمہارے نہ کہنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت امام حسن کہنے لگے مجھے میرا حق عطا کیجئے۔ 1000 درم حضرت امام حسن کو پیش کیجئے۔ امام حسین اٹھے، عرض کرنے لگے کہ حضور میرا حق بھی مجھے عطا کیجئے۔ 1000 درم اٹھا کر حضرت امام حسین کی پاک بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ پھر تیسرے نمبر پر اٹھنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کا سگا بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر اٹھے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین مجھے بھی میرا حصہ دیجئے۔ تو آپ نے کہا 500 درم دو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، عرض کرنے لگے کہ جناب جس وقت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، ان کے بچپن کے دن تھے، میں اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں جنگ لڑا کرتا تھا، تو میں ان سے سینئر کمانڈر ہوں، میں ان سے پرانا جنگجو ہوں۔ ان کو 1000 درم دیا گیا اور مجھے 500 درم، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اب قربان جائے حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا تجھے بھی 1000 درم دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط مانتے ہو تو دیتا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا شرط ہے بتائیے؟ فرمایا اذهب فاتنی بابن کا ابیہما وام کا امہما وجدۃ کا جدتہما وجد کا جدہما، اگر تو امام حسن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، امام حسین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کر کہ حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ لے کر مقابلہ کرنا ہے نا، تو شرط پہلی یہ ہے کہ حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ لے کر آ، حسن اور حسین کی ماں جیسی ماں لے کر آ، حسن اور حسین کی نانی جیسی نانی لے کر آ، اور حسن اور حسین جیسے نانا جیسا نانا لے کر آ۔
تو گرامی قدر یہ ایک پیار اور محبت کی داستانیں ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان رقم کی گئی. تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ بھیجا حضرت امام حسین کی پاک بارگاہ میں. امام حسین نے 1 روپیہ بھی پاس نہیں رکھا. وہ 500 کی 500 تھیلیاں اٹھا کر اس غریب کو دے. حضرت یہ سخاوت ہے. آج لوگ غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں, انہیں لائنوں میں لگا کر اخبار کے اندر جناب تصویریں لے کر ان کی امداد کی جاتی ہے. لیکن قربان جائیں, یہ وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں شہرت کی لالچ نہیں ہے, انہیں لالچ ہے تو صرف رب کی رضا کی لالچ ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کی لالچ ہے. گرامی قدر بس بات ختم ہے. حضرت امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے تھے, دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے, کوئی آنے والے آ رہے ہیں. جب قریب آ کر دیکھا تو حور اور ان کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے. قربان جائے, 7 محرم کو امام حسین پر دریائے فرات کا پانی بند کیا گیا. میرے امام حسین کی سخاوت دیکھیے, 1000 کا لشکر سواریوں پر حضرت حور کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا کیا ہے کہ اے امام حسین, یزید کی بیعت کر لیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے. میرے امام حسین نے جلال نہیں فرمایا بلکہ اپنے غلاموں کو کہا کہ حور, اس کے ساتھی اور جتنی سواریاں ہیں سب کو پانی پلایا جائے. کیا سخاوت ہے. تو یہ سخاوت یہیں پر ختم نہیں ہوتی, یہ سخاوت آگے امام زین العابدین تک جاتی ہے. رات کی تنہائیوں میں ابن کثیر نے لکھا کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ جناب والا راشد کا ٹوڑا باندھتے ہیں رسیوں کے ساتھ, کمر پر لاد کر رات کی تنہائیوں کے اندر ابن کثیر نے لکھا کم از کم 100 گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں اور پھر خیال رکھتے ہیں کہاں ختم ہونے والا ہے پھر پہنچانا ہے. جب وصال ہوا, غسل دینے والے نے جب آپ کی قمیص مبارک اتاری تو دیکھا کہ آپ کی پشت پر رسیوں کے نشان ہیں. وہ پوچھنے لگے کہ یار یہ رسیوں کے نشان کہاں سے ڈل گئے, یہ کیا چیز ہے. تو آپ کے جو قریبی خادم تھے انہوں نے کہا امام زین العابدین نے ہمیں منع کیا تھا بتانا نہیں, لیکن اب ان کا وصال ہو چکا ہے. یہ رسیوں کے نشان وہی ہیں کہ رات کو غریبوں کے گھر میں توڑے اٹھا کر حضرت امام زین العابدین کی پشت پر یہ نشان بن چکے ہیں. تو گرامی قدر وہ گھرانہ اتنا سخی گھرانہ تھا, غریبوں کی امداد کرنے والا تھا اور غمزدوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا تھا. تو آج آئیے ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے غریب افراد ہیں, جتنے نادار ہیں, جتنے دکھی ہیں, ہم ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سنتوں کو بھی انشاءاللہ اپنائیں گے اور ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ ایک اچھی روش قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات میری معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور محفل کے جتنے منتظمین ہیں اور منتظم اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بہت خوبصورت جناب زینت العلماء مفتی محمد نبی سبحانی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ نے جو اصلاحی بیان پہلو امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا, اللہ آپ کے زور بیان میں مزید وسعت عطا فرمائے, نطق میں وسعت عطا فرمائے, برکت